السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ سامی۔ معزز ناظرین، گزشتہ 2 مہینوں سے پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں لمپسکن وائرس نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا رکھی ہے، جس سے دنیا بھر میں اب تک لاکھوں جانور مر چکے ہیں اور اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ لمپسکن ڈیزیز کیا ہے؟ لمپسکن ڈیزیز کا وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ جانوروں میں لمپسکن ڈیزیز کی بیماری کے علامات۔ لمپسکن ڈیزیز پر کیسے قابو پایا جاتا ہے؟ لمپسکن ڈیزیز کا علاج۔ لمپسکن سے متاثرہ جانوروں کا گوشت اور دودھ استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بھولیں۔ لمپسکن ڈیزیز LSD مویشیوں اور آبی بھینسوں کی ایک وائرل بیماری ہے جو نسبتاً کم اموات کا سبب بنتی ہے، تاہم بیماری کے نتیجے میں جانوروں کی فلاح و بہبود کے مسائل اور پیداوار میں نمایاں نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری بنیادی طور پر کیڑوں کے کاٹنے سے پھیلتی ہے، جیسے کہ مکھیوں، مچھروں اور ممکنہ طور پر ٹکروں کی مخصوص اقسام۔ یہ بیماری فومائٹس کے ذریعے آلودہ آلات اور بعض صورتوں میں براہ راست جانوروں سے دوسرے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ اس سے انسانی صحت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انفیکشن عام طور پر بخار، ڈپریشن اور جلد پر خاص طرح کے گلٹیوں کے ساتھ ایک شدید بیماری کا سبب بنتا ہے۔ دودھ کی پیداوار میں واضح کمی کے ساتھ ساتھ حاملہ جانوروں میں اسقاط حمل بھی ہو سکتا ہے۔ اب سننے میں یہ خبر آئی ہے کہ لمپسکن ڈیزیز سے پاکستان کے مویشی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ لمپسکن ڈیزیز کی وجہ سے اب تک پاکستان میں بہت سے مویشی مر چکے ہیں اور ملک کے دیگر صوبوں میں ہزاروں کی تعداد میں جانور اس بیماری کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ممکنہ طور پر ملک بھر میں گائے کے دودھ اور گوشت کا بحران ہو سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری صرف گائے اور بھینسوں میں ہوتی ہے، دوسرے جانوروں یا مویشیوں میں نہیں۔ اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان جانوروں کے گوشت اور دودھ کو اچھی طرح پکانے کے بعد کھایا جا سکتا ہے۔ ورلڈ آرگنائزیشن فار اینیمل ہیلتھ خطرے والے علاقوں میں ممبران کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ وائرس کے داخلے سے پہلے ویکسینیشن مہم شروع کریں اور تمام وباؤں کی بروقت رپورٹنگ جاری رکھیں۔ یورپی یونین نے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ایک انتہائی اور مہنگی ویکسینیشن اور کولنگ پروگرام نافذ کیا ہے۔ LSD کے ایشیا میں منتقل ہونے کے ساتھ اس بیماری کا آسٹریلیا میں داخل ہونے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ مویشیوں اور مویشیوں کی مصنوعات کی تجارت میں خلل کے ساتھ ساتھ بیماریوں کے کنٹرول اور خاتمے سے وابستہ اخراجات کی وجہ سے تراندازی کا ممکنہ معاشی اثر کافی ہوگا۔ ناظرین، یہ پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آیا کہ جلد کی بیماری کا وائرس جانوروں کے درمیان کیسے منتقل ہوتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ٹرانسمیشن کے اہم 2 راستے آرتھروپوڈ ویکٹرز جیسے مچھر، ٹک اور کاٹنے والی مکھیوں اور متاثرہ جانوروں کے نقل و حرکت کے ذریعے میکینیکل ٹرانسمیشن ہے۔ یہ بیماری فومائٹس کے ذریعے آلودہ آلات اور بعض صورتوں میں براہ راست جانوروں سے دوسرے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ آلودہ فیڈ اور پانی اور ایٹروجینک ذرائع، مثال کے طور پر مختلف جانوروں پر سوئیوں کا بار بار استعمال، سبھی بیماری کو پھیلا سکتے ہیں۔ یہ وائرس متاثرہ جانوروں کی جلد کے نوڈولز اور خارشوں میں زیادہ تعداد میں موجود ہوتا ہے اور اس سے خون، تھوک، آنکھ اور ناک سے خارج ہونے والے مادے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ 50 ملی میٹر دائرے تک مضبوط ابھرے ہوئے نوڈول سر، گردن، جنسی اعضاء اور ٹانگوں کے ارد گرد جلد پر نمودار ہوتے ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے پر نوڈولز بن سکتے ہیں۔ نوڈولز کے بیچ میں خارش بنتی ہے، جس کے بعد خارش گر جاتی ہے، جس سے بڑے سوراخ ہو جاتے ہیں جو انفیکشن ہو سکتے ہیں۔ ٹانگیں، برسٹ اور جنسی اعضاء کی سوجن ہو سکتی ہے۔ پانی بھری آنکھیں، ناک اور تھوکنے کے بہنے میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بیماری والے کچھ جانور غیر علامتی ہو سکتے ہیں، ایسے جانور جن میں بیماری ہے لیکن وہ علامات ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ لمپسکن ڈیزیز کا کنٹرول اور روک تھام 4 باتوں پر منحصر ہے: نقل و حرکت پر قابو پانا، قرنطینہ، ویکسینیشن، متاثرہ جانوروں کو ذبح کی مہم اور انتظامی حکمت عملی۔ فی الحال آسٹریلیا میں استعمال کے لیے جلد کی بیماری کی کوئی ویکسینیشن منظور شدہ نہیں ہے، لیکن جنوبی یورپ میں ویکسینیشن کو مؤثر طریقے سے LSD کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، تاہم دیگر علاقوں میں ویکسینیشن کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ LSD کا خاتمہ مشکل ہے اور کامیاب کنٹرول اور خاتمے کے لیے متاثرہ جانوروں کا جلد پتہ لگانا ضروری ہے۔ یکساں طور پر یہ ضروری ہے کہ ویٹرنری پریکٹیشنرز اس بیماری کے بارے میں آگاہ ہوں
اور اگر جانوروں پر اس وبا کا کہیں حملہ ہو تو اسے جلد پہچاننے کے قابل ہوں۔ اس بیماری سے متاثرہ جانور کے جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پھیلتے ہیں اور زبان پر بھی آ جاتے ہیں۔ لمپی اسکن وائرس نامی بیماری گزشتہ 1 صدی سے جانوروں میں تشخیص ہو رہی ہے۔ سندھ زرعی یونیورسٹی ٹنڈوجام کے شعبہ ویٹرنری کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ ارجو نے بتایا کہ جس طرح انسانوں کو چیچک یا چکن پاکس کی بیماری ہوتی ہے، جانوروں میں شیپ پاکس اور گوٹ پاکس بیماری ملتی ہے۔ یہ بھی اسی طرح کی ایک بیماری ہے جس میں جانور کے جسم پر دانے نمودار ہوتے ہیں جو جسم کے اندر پھیلتے ہیں اور زبان پر بھی آ جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان دانوں میں پیپ پڑ جاتی ہے اور ان دانوں میں ہونے والی تکلیف کی وجہ سے جانور بیٹھ نہیں سکتے۔ ڈاکٹر آریجو نے بتایا کہ سن 1929 میں یہ بیماری افریقہ میں پہلی بار تشخیص ہوئی تھی، جس کے بعد انڈیا، سری لنکا، انڈونیشیا میں بھی اس بیماری کی موجودگی کی رپورٹس آئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل ایک ریسرچ جرنل میں ایک آرٹیکل شائع ہوا تھا جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو جانوروں کی اس بیماری کے متعلق محتاط ہونا چاہیے کیونکہ خطے میں موجود یہ بیماری پاکستان میں بھی جانوروں اور مویشیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر آریجو کا کہنا تھا کہ دنیا بھر سے بذریعہ ٹرانسپورٹ جب پھل اور دیگر اجناس کی تجارت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مکھیاں مچھر بھی آ جاتے ہیں جو خطے میں موجود بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ ان میں خون چوسنے والی مکھیوں، ایڈیز نامی مچھر جو زرد بخار اور ڈینگی وائرس جیسے امراض کے پھیلاؤ کا سبب بنتا ہے، اور لمپی اسکن ڈیزیز کے وائرس کے پھیلاؤ کا بھی سبب بنتا ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ ارجو کا کہنا ہے کہ جانوروں اور اس کا علاج کرنے والوں کو آئسولیشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ صرف جو جانور اس بیماری میں مبتلا ہیں کو الگ کرنا ہے بلکہ اس جانور کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بھی کسی دیگر جانور کا علاج نہ کرے کیونکہ اس سے وائرس پھیلنے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح جو عملہ گوبر یا دیگر صفائی کرتا ہے اس کو بھی صحت مند جانوروں سے الگ رہنا چاہیے۔ معزز ناظرین، لمپی اسکن وائرس کی ویکسین اب پاکستان میں بھی آ چکی ہے اور اینٹی بائیوٹکس دوائیاں بھی کام کر رہی ہیں۔ ڈیٹول کے مسلسل سپرے کرنے کے استعمال سے بھی جانور ٹھیک ہو رہے ہیں اور بعض دیسی نسخے بھی کامیاب رہے ہیں جن میں نیم کے پتوں اور چھال کا ابلا پانی، اجوائن، سیاہ اور سبز مرچ اور لہسن کی پیڑی کھلانا بھی شامل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وطن عزیز کو اس سے اور اس جیسی تمام وباؤں اور عذاب سے محفوظ رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔